नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। ईद उल अजहा की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में सफाई मुहिम, शहरियों को साफ व शफाफ माहौल फराहम करने का अज़्म। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना रियासती हज कमेटी का हज कैंप कामयाबी से मुकम्मल। 9331 आज़मीन हज की रवानी। आदिलाबाद पुलिस की साइलेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई। मस्जिद ज़ाहिदा अहमद हाशिमाबाद के करीब सड़क हादसात पर मजलिस की संजीदा तवज्जो। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हाशिमाबाद के इलाके का दौरा किया, जहां मस्जिद ज़ाहिदा अहमद के करीब मोटर पर आए दिन होने वाले सड़क हादसात बायस तशवीश बन चुके हैं। हाल ही में एक बस हादसे में कीमती जान का ज़िया हुआ, जिसके बाद मोहम्मद मुबीन ने फौरी एक्शन लेते हुए जोनल कमिश्नर GHMC से मुलाकात की। ज़ेर इल्तिवा मकतूब का जायज़ा लेने के बाद तवक्को है कि मंजूरी आज ही दे दी जाएगी और काम आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर GHMC और पुलिस महकमे के अहदेदारान भी मौजूद थे, जिनके साथ आइंदा हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर गौर किया गया। इन इक़दामात में डिस्प्ले बोर्ड्स, रिफ्लेक्टर्स और ऑरेंज फ्लोरेसेंट लाइट्स की तनसीब शामिल है। याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने इस फौरी इक़दाम पर मोहम्मद मुबीन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये इलाका उनके हल्के इंतखाब में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहादुरपुरा MLA जनाब मुबीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हाशिमाबाद, जहाँ पर मेरा घर है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर मुबीन साहब यहाँ पर एक विज़िट करे हैं। विज़िट करने का इनका मेन मकसद ये है कि ये जो टर्निंग हाशिमाबाद की है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2 रोज़ क़ब्ल यहाँ पर एक बस मस्जिद ज़ाहिदा अहमद के जो मलगिया मस्जिद का जो हाथा है, उसके अंदर बस सीधा घुस गई, जिसकी तरफ से एक शख्स का इंतकाल हो गया। आए दिन जो हादिसात हो रहे थे, उसमें इसको हम कैसा हादिसात को बचाने के लिए GHMC की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक के ACP, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, बंडलागुड़ा CI और बंडलागुड़े की पुलिस की टीम तमाम के तमाम विज़िट करे हैं। विज़िट करने के बाद ये डिसाइड किए हैं कि रोड के ऊपर एक तो बोर्ड डिस्प्ले करेंगे और दूसरी चीज़ रोड पे स्ट्रिप्स डालेंगे और रिफ्लेक्टर जो काशन करेगा कि यहाँ पे गाड़ी स्लो करने का है, और जो सिग्नल होता है जो ऑरेंज लाइट से फ्लैशर टाइप चलता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ से गाड़ी स्लो करना है। ये तमाम के लिए हमारे मुबीन साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने इमीडिएट जोनल कमिश्नर चार मीनार से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएट उनका जो लेटर पहले से पेंडिंग ऑलरेडी था, मगर अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट की गलती की तरफ से काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान गई है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इसका सैंक्शन आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। ये एश्योरेंस जोनल कमिश्नर ने दिए हैं और ट्रैफिक ACP साहब और इंस्पेक्टर साहब, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमीडिएट और जनाब मुबीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमीडिएट एक्शन में आकर ये काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में सफाई मुहिम, शहरियों को साफ व शफाफ माहौल फराहम करने का अज़्म। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस की टीम हमेशा अवामी खदमात और शहरी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल रहती है। इसी सिलसिले में आज सुबह याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन रघुर प्रसाद, जोनल कमिश्नर GHMC वेंकन्ना और मजलिस के कॉरपोरेटर्स के हमरा ईद उल अजहा की तैयारियों के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद मखसूस मकामात पर कचरे की बरवक्त निकासी को यकीनी बनाना, ज़रूरत के मुताबिक इजाफी कचरेदान फराहम करना और ईद के दौरान जानवरों के फजले के बेहतर इंतजामात के लिए हिकमत अमली तैयार करना था। इस ज़मन में इजाफी कचरे के थैले फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई है, ताकि कुर्बानी के अयाम में सफाई का बेहतर इंतज़ाम किया जा सके। मज़ीद बरा 5 दिनों के लिए जानवरों के फजले की निकासी के लिए निजी गाड़ियाँ मुतय्यन की जाएगी
اور مجلس کی ٹیم ان کی نگرانی کرے گی تاکہ صفائی و ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد زونل کمشنر کے دفتر میں ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں صحت و صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر مزید تفصیلات اور نیوز دیکھنے کے لیے چینل پر آپ یوں ہی بنے رہیے۔ ارلی مارننگ 6:30 بجے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ایک بقرعید اسپیشل ڈرائیو گاربیج کے لیے ہم نے ڈرائیو کیا، جس میں ایڈیشنل کمشنر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن جناب رگھو پرساد صاحب اور زونل کمشنر چار مینار جناب وینکیا صاحب اور اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر پتھر گٹی جناب سہیل قادری المعروف ہے محمود قادری صاحب، جناب علمدار والے جائی صاحب ڈبل پورہ کارپوریٹر، جناب واسع الدین صاحب اور ڈاکٹر سمینہ میڈم کارپوریٹر طلاب چنچلم اور نمائندہ کارپوریٹر جناب شفاہت صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر لوگ کے علاوہ رامکی کے جو گاربیج لفٹنگ کے آفیسرز اور GHMC کے تمام آفیسرز آج کے اس دورے میں موجود تھے۔ ہمارا آج کا دورے کا مین مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی جو کچرے کے پوائنٹس ہوتے گاربیج بنس کے، اس کو ہم کچرے کے بڑے پوائنٹس کو دیکھنا ہے، پراپر لفٹنگ کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بن کی کچرا کنڈی کی ضرورت ہے وہاں پہ بن لگانا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ ٹریکٹر بن کی ضرورت ہے وہاں ٹریکٹر بنس لگانا ہے۔ اور آنے والے ٹائم پہ جو بقرعید رہے گی، بقرعید کے اندر جو اینیمل ویسٹیج ہوتا ہے، اینیمل ویسٹیج کو ہم کس طریقے سے ساتھ کے ساتھ لفٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی آج ہم نے یہ پورا دورہ کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب کی مرتبہ جو گاربیج کے بیگز آتے ہیں جو ہمارے بقرعید کے موقع پہ اینیمل ویسٹیج اس میں ڈال کے کہ وہ گاڑیوں کو حوالے کرے، ویسا اس کے لیے بھی ہم نے زونل کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن سے ریکویسٹ کیا ہے اب کی بار یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کو زیادہ سے زیادہ ہم کو بیگز کی ضرورت پڑے گی، تاکہ ہم خود کوشش کر کے ہماری پارٹی کے جتنے ذمہ دار رہتے پرائمری یونٹ کے ممبر ان کے ساتھ میں مل کے ایک کوآرڈینیشن کر کے ہم گھر گھر تک بیگ پہنچانے کا ہمارا آدمی جو رہے گا، جس کا نے بھی اگر فرض کریے قربانی ہوتی ہے اس کے گھر پہ لے جا کے بیگ دیں گے، تو اگر وہ بیگ کے اندر ہی ڈائریکٹ اگر اینیمل ویسٹ ڈال دیں گے تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ وہیکل 5 دن کے لیے لگائے جا رہے ہیں اس کو بھی ہمارے لوگوں بھی خاص طور سے مانیٹرنگ کر کے اس کی بھی لفٹنگ کرانے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب کی مرتبہ اللہ نے چاہا، چونکہ برسات میں بقرعید آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ ویسٹیج پڑا ہوا رہے گا جس سے بیماری آنے کا خطرہ رہتا، تو اسی لیے ہم نے آج کا یہ بہت امپورٹنٹ دورہ کیا ہے۔ الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسی لیے آج ہم آئے ہیں۔ میں ایڈیشنل کمشنر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا، زونل کمشنر چار مینار کا اور دیگر آفیسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج کے دورے میں ہمارا ساتھ دے کے پورے چیزوں کو نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ ہمیں ایک بار بقرعید کا یہ ہونے کے بعد میں ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے اوپر خاص طور سے زونل کمشنر آفس کے اندر صرف ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میں میٹنگ کر کے فردر سویپنگ کے لیے اور جو بھی مسئلے آ رہے ہیں اس کو ہم دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کا حج کیمپ کامیابی سے مکمل، 9331 عازمین حج کی روانگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور خوشنودی الہی کے ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2025 کا حج کیمپ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ 27 مئی کو حج 2025 کے 30ویں اور آخری قافلے کی روانگی کے ساتھ اس سال کے تمام قافلے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد کے حج ہاؤس نامپلی سے آخری قافلے کو وزیر جنگلات، ماحولیات اور اوقاف
کنڈا سریکھا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، اقلیتی فائنانس کارپوریشن صدر محمد عبید اللہ کوتوال اور دیگر معزز شخصیات نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس سال حیدرآباد امیگریشن پوائنٹ سے کل 9,331 عازمین حج روانہ ہوئے، جن میں 4,481 خواتین اور 4,850 مرد شامل ہیں۔ ان میں سے تعلق رکھنے والے عازمین کی تفصیل کچھ یوں ہیں: تلنگانہ سے 6,783، آندھرا پردیش سے 1,159، کرناٹک سے 835، مہاراشٹر سے 502، اڈیشہ سے 43، جبکہ دیگر ریاستوں جیسے آسام، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، دہلی، جموں کشمیر اور اتر پردیش سے بھی قلیل تعداد میں عازمین شامل تھے۔ صدر نشین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کی قیادت اور ذاتی نگرانی میں اس سال حج کیمپ کے تمام انتظامات مثالی اور معیاری رہے۔ ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، عرفان شریف، اسسٹنٹ سیکریٹری تلنگانہ حج کمیٹی، محمد مجیب الدین، حج کمیٹی کا اسٹاف، تمام محکمے، والنٹیئرز اور خانقاہ رضاکار دن رات عازمین کی خدمت میں مصروف رہے۔ خصوصی طور پر حج ہاؤس میں اسرا اسپتال کا میڈیکل، ہیلتھ ڈیسک، SBI بینک کاؤنٹر، کسٹم ڈپارٹمنٹ اور دیگر تمام ضروری سہولیات ہر وقت دستیاب رہی۔ اس کے علاوہ روزانہ ہزاروں افراد کے کھانے کا بہترین نظم کیا گیا اور مجموعی طور پر تقریباً 1 لاکھ افراد نے حج ہاؤس میں کھانے سے استفادہ کیا۔ صدر نشین کے فرزند بختیار بیابانی نے خانقاہی تعلیمات کی روشنی میں مسلسل خدمت کر کے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا اور عازمین حج کے ساتھ ہر لمحہ تعاون میں پیش رہے۔ یہ پہلا ایسا حج کیمپ رہا جس میں تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک کی 17 ریاستوں سے حجاج کرام کی شرکت ہوئی اور کیمپ کی رونق میں اضافہ کرنے والی مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی موجودگی نے اسے تاریخی بنا دیا۔ خاص طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزراء، اسپیکر اور دیگر معززین نے عازمین کو اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس سال کا حج کیمپ انتظامات، خدمات اور سہولت رسانی کے لحاظ سے نہ صرف حیدرآباد بلکہ ملک بھر میں نمبر 1 حج کیمپ کے طور پر ابھرا، جس کا سہرا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جامع منصوبہ بندی، عمل درآمد اور پرخلوص محنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور تمام عازمین حج کے سفر کو آسان، محفوظ اور حج مبرور بنائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال عازمین حج بجٹ جاری کیا گیا ہے جلد از جلد حج کمیٹی کے حوالے کریں۔ پین بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف پین بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔